اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے. اللہ نے ایک حصہ زمین پر بھیجا، ایک حصہ، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. وہ جو ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا، اس ایک حصے کی بدولت دیکھیں ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. مائیں کتنی محبت کرتی ہیں اپنی اولاد سے. اولاد کی خاطر بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں اپنی پسند کی چیزیں نہیں کھاتی کہ یہ کھاؤں گی میرے بچے کو تکلیف ہوگی. دودھ پلا رہی ہے ماں اپنے بچے کو، اپنی پسندیدہ چیزیں نہیں کھاتی. کیوں نہیں کھاتی؟ کہیں میرے بچے کے پیٹ میں درد نہ شروع ہو جائے، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. اور مائیں اپنے بچے کی خاطر ساری ساری رات نیند جو ہے نا وہ برداشت سوتی نہیں ہے. اولاد کی خاطر نیند آ رہی ہوتی ہے مگر سوتی نہیں ہے. کیوں؟ میرا بچہ جاگ رہا ہے، جب تک یہ نہیں سوئے گا میں نہیں سوؤں. اور پھر اولاد کی خاطر باپ کتنی محنت کرتا ہے، سارا سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور ریڑھی پر چکر لگاتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے تاکہ میرے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آ سکے. یہ پیار کرتا ہے اولاد سے، اس وجہ کے ساتھ، اس وجہ سے وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ میری اولاد خود بھوکا رہتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے. اولاد کو سب کچھ مہیا کرنے کے لیے اپنے لباس نہیں سلواتا، جوتا نیا نہیں خریدتا. عید پر پہلے بچوں کے جوتے لے کر آتا ہے، پہلے بچوں کا لباس پورا کرتا ہے، پھر اگر پیسے بچتے ہیں پھر اپنا لباس. یہ کیوں محبت کرتا ہے؟ یہ اس ایک حصے کی وجہ سے. پھر اپنے بھائیوں سے محبت، بہنوں سے محبت، اپنی برادری سے محبت، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت. اور پھر جانور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. جانوروں کے اندر یہ رحمت، یہ شفقت، یہ محبت ایک حصے کی بدولت ہے. باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہیں. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ بات غلط ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. اور 70 کیا، 70 ارب ماؤں سے بھی زیادہ اللہ محبت کرتا ہے. بلکہ اس کو ہم محدود کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی محبت اپنے بندے سے لامحدود ہے، لامحدود ہے. یہ 70 ماؤں والا کوئی کلیہ نہیں ہے، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایک حصہ دنیا میں بھیجا، 99 حصے اس کے پاس ہیں. اور وہ 99 حصے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ رب العزت نے رحمت فرمانی. اور پھر اللہ کی رحمت کے بہت سارے مناظر ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے چند ایک رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی رحمت کے مناظر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث. ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے. 99 قتلوں کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو چکی ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ایک عالم دین کے پاس گیا، پادری کے پاس گیا، یہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا، اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا. اسے غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 بندے قتل کر دیے. مارا مارا پھر رہا ہے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس. اور مجھے بتاؤ یار، اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے 100 بندے قتل کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ایک نیک آدمی، اچھا آدمی اسے ملا. اس نے کہا ہاں اللہ تجھے معاف کر دے گا، فلاں نیکوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہ تمہیں طریقہ بتائیں گے کہ کیسے اللہ سے معافی مانگتے، وہاں چلے جاؤ. اب وہ اس طرف جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے
راستے میں ہی موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اب جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں کہ یہ روح ہمیں دی جائے، ہم نے اسے جہنم میں لے کر جانا ہے کیونکہ اس نے 100 بندے قتل کیے۔ رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ ابھی اس نے توبہ نیت کی ہے نا، ارادہ کیا ہے نا، توبہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جہاں اس نے پہنچنا تھا وہاں جا کر اس نے سیکھنا تھا کہ میں نے اللہ سے معافی کیسے مانگنی ہے، کیسے توبہ کرنی ہے۔ راستے میں موت آ گئی، اب جنت والے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم جنت میں لے کر جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتہ بھیجا، جاؤ ان کا معاملہ حل کرو۔ وہ آیا ان کے پاس، کیا مسئلہ ہے جی، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس نے 100 بندے قتل کیے ہیں، ہم اسے جہنم میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے فیصل تسلیم کرتے ہو؟ نے کہا ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر دیں۔ اس نے کہا کہ اس کی لاش جہاں پڑی ہے نا، اگر یہ بروں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے، اب وہ نا تقریباً درمیان میں تھا۔ اللہ رب العزت نے جو بروں والی بستی تھی نا، اس بستی کو جو زمین تھی جس طرف سے وہ فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچا تھا، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا اے زمین پھیل جا۔ اور زمین پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا کنٹرول۔ حکم دیا زمین کو کہ یہاں پھیل جا تو، اور اس طرف جو زمین تھی جو نیکوں کی بستی تھی اس طرف کی زمین کو کہا سکڑ جا۔ ادھر زمین سکڑ گئی، ادھر زمین پھیل گئی، پیمائش کی گئی تو ایک بالشت نیکوں کی بستی کی طرف وہ زیادہ نکلا، اسے جنت والے فرشتے لے گئے۔ یہ ہے رحمت۔ سچے دل سے توبہ کی نیت کی ہے، اس نے توبہ کرنے کی نیت کی ہے۔ 100 بندوں کا قاتل اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اور ہم تو اتنے گناہگار نہیں ہیں، اور ہم نے تو قتل نہیں کیے، اگر کیے بھی ہیں پھر بھی جان لیں اتنے قتل کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ 100 بندے کا قاتل۔ دوسری روایت میں کیا آتا ہے، وہ درمیان میں تھا، اور دونوں صحیح حدیثیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے جسم میں حرکت پیدا کی، جان پیدا کی، اور اس نے کروٹ لی نیکوں کی بستی کی طرف۔ وہ جو کروٹ تھی نا، وہ اتنی، وہ جنت، وہ نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا اور اسے جنت والے فرشتے لے گئے۔ یہ اللہ کی رحمت۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور واقعہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی تھی، ایک بھی نیکی نہیں کی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا نا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اس نے کہا میں نے زندگی میں کوئی ایک بھی اچھا عمل نہیں کیا، کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی، تو تم اس طرح کرنا جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو راکھ بچے نا اس کو اچھی طرح کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دینا، اور پھر جو ریزہ ریزہ ہو جائے اس کے 2 حصے کرنا، ایک حصہ سمندر کے پانی میں بہا دینا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لینا، جس دن آندھی آئے طوفان آئے اس میں اڑا دینا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ مر گیا۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو اچھی طرح کوٹا، ریزہ ریزہ کر دیا، پھر اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ سمندر کے پانی میں بہا دیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا، جس دن تیز آندھی آئی اس میں انہوں نے اس حصے کو اڑا دیا۔ اللہ رب العزت، اللہ نے کن کہنا ہے، کن، اللہ نے سمندر کو حکم دیا میری امانت تیرے پاس آئی ہے واپس لوٹا، ہوا کو حکم دیا میری امانت تیرے پاس آئی ہے واپس لوٹا،
اللہ نے اسے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. ہاں جی تم کیا سمجھتے تھے کہ تجھے کوئی زندہ نہیں کر سکتا؟ لما فعلت ھذا، تم نے ایسا کیوں کروایا، کیوں ایسا کیا، کیوں اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری لاش کو جو ہے وہ جلا دینا، راکھ سمندر میں بہا دینا، تیز آندھی میں اڑا دینا. لما فعلت ھذا، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ من خشیتک یا ربی وانت عالم، اے میرے رب تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے. وانت عالم، تو جانتا ہے میرے دل کی کیفیت تیرے علم میں ہے. میں تو اس سے ڈر گیا تھا کہ ساری زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی، ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہوں، اپنے رب کے پاس کس منہ کے ساتھ جاؤں گا؟ میں تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا میں نے. اللہ رب العزت کہے گا کیا واقعی؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. قد غفر اللہ، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوا. اللہ نے اس کی ساری زندگی کی گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت الاٹ کر دی. یہ اللہ کی رحمت.